فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ ابتدا ہے سورہ حج کی۔ یہ قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے اور اس میں 78 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج اس لیے ہوا کہ اس سورہ میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس امکان کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے بعد اوائل میں نازل ہوئی ہے۔ بعض اہل نظر یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سورہ ممکن ہے ہجرت اور جنگ بدر کے درمیانی وقفے میں نازل ہوئی ہو۔ یہ سورہ مبارکہ ان مضامین پر مشتمل ہے: مات یعنی مشرکین کے خلاف جہاد، گزشتہ اقوام کی سرنوشت سے عبارت حاصل کرنا، حج کی تاریخ، قربانی اور طواف کے مسائل۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جو سورہ حج کی تلاوت کرے گا اس کو گزشتہ اور آئندہ حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور یہ روایت ہے مجموع البیان میں۔ ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ پورے بنی نوع انسان سے خطاب ہے کہ مومن مولا کی مخالفت نہ کر کے اور کافر ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو غضب الہی سے بچا سکتا ہے۔ نمبر 2۔ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم واقعہ ہوگا۔ قیامت کے آنے سے پہلے جو زلزلہ آئے گا وہ عظیم ہے، اور خود قیامت کی بات تو اور عظیم ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ وہ زلزلہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ ماں سے اس کی ممتا بھی چھن جائے گی۔ وہ ماں جو جان سے بھی زیادہ عزیز لاڈلے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ نمبر 2۔ اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا بیٹھیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت سے قبل دنیاوی زندگی میں آئے گا، چونکہ دودھ پلانا اور حمل دنیاوی امور ہیں۔ قیامت کے روز دودھ پلانے اور حمل کا تصور ہی نہ ہوگا۔ نمبر 3۔ لوگ اپنے حواس کھو بیٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں۔ یہ سب واقعہ سور پھونکنے سے پہلے کا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔
اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لا علمی کے باوجود اللہ کے بارے میں کج بحثیاں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، یہ لوگ اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، حاکمیت، تدبیر کائنات اور بے ہمتیائی کے بارے میں ایسے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے پیچھے علم ہے اور نہ ہی کوئی سند ہے۔ نمبر 2، ان کے پاس اگر کوئی سند ہے تو وہ شیطان ہے، اور اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ہے تو وہ شیطان ہے، جس کی خباثت سے یہ لوگ اپنی خباثت میں اضافہ ہی کر لیتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جبکہ شیطان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کرے گا اور جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس بات کا حتمی فیصلہ ہے کہ جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا وہ اسے گمراہ کرے گا۔ شیطان سے گمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ گمراہی کے لیے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کوئی رہنمائی کرتا ہے تو آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاہم ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تو وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور مختلف اقسام کی پر رونق چیزیں اگاتی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس نشاط آخرت کے امکان پر نشاط اولا سے قرآن میں جا بجا استدلال فرمایا ہے۔ کفار نے جب کہا ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا، جواب میں فرمایا کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور یہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 70 اور آیت نمبر 36 بیان کی ہم، اور یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا کہ ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا، اور اس کے جواب میں آیت نمبر 79 کہ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس آیت میں نشاط اولا کے مراحل کا ذکر ہے جن سے اس حیات کو عدم سے وجود میں لایا، ارتقائی مراحل سے گزارا اور بالآخر دوبارہ مٹی کی طرف واپس کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں کہ انسان کی ساخت و بافت میں جتنے عناصر کار فرما ہیں وہ عرضی عناصر ہیں۔ نمبر 3، انسان کے جسم میں موجود جسمانی خلیے کا مرکز 46
क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है जो एक मुस्तकिल सेल है, लेकिन जिनसी सेल के मरकज़े में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो जिस्मानी खलिए का निस्फ है। चुनाचे इंसानी तख्लीक के लिए एक मुस्तकिल सेल नुतफ़ा तश्कील देने के लिए मर्द व ज़न में से हर एक को 23 क्रोमोसोम्स फराहम करते हैं, यानी जरसूमा पिदर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और तुख्म मादर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों मिलकर एक कामिल सेल तश्कील देते हैं जिसे कुरान ने मखलूत नुतफ़ा कहा है, और ये सूरह दहर की आयत नंबर 2 है। मखलूत नुतफ़ा उसका तर्जुमा है। नंबर 4 है कि नुतफ़ा ठहरने के बाद इसकी नशोनुमा का मरहला आता है। इब्तिदाई सेल में अपनी तकमील के बाद अपने आप को तकसीम करता है। 2, 4, 8, 16, 32 बाज़ साइंसदानों के मुताबिक 32 और बाज़ दीगर साइंसदानों के मुताबिक 125 तक ये तकसीम जारी रहती है। अगर इन 32 या 125 सेल को जुदा जुदा साजगार फ़ज़ा फराहम की जाए तो 32 जुड़वां बच्चे वजूद में आ सकते हैं। उस वक्त ये खून के लोथड़े की सूरत इख्तियार करते हैं। नंबर 5, सेल्स की तादाद 125 से ज़ायद होने की सूरत में ये सेल्स आपस में तकसीम कार करते हैं। इस तकसीम कार के बाद हर सेल अपने हिस्से में आने वाली तख्लीकी उमूर का जिम्मेदार होता है। अब हर सेल से एक मुकम्मल इंसान की तख्लीक नहीं हो सकती। मसलन अगर इस सेल के ज़िम्मे मग़ज़ बनाना आया है तो ये सिर्फ मग़ज़ बनाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये सेल्स तकसीम के मरहले से पहले तमाम तर खासियत में एक जैसे हैं, लेकिन तकसीम कार अमल में आती है तो यही सेल्स सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की खासियत के होते हैं। अब ये सेल्स दूसरे सेल्स से अपनी खासियत में मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मग़ज़ बनाने वाले सेल अपनी खासियत और कारकर्दगी में हड्डी बनाने वाले सेल्स से मुख्तलिफ होते हैं। हालांकि ये दोनों किस्म के सेल्स इस तकसीम से पहले एक ही खासियत के थे। अगर सेल्स में शऊर और इरादा ना होता तो वो मग़ज़ बनाने के हुक्म के ताबे फरमान ना होते। तमाम सेल्स का रिश्ता एक है, सब एक किस्म का काम करते हैं। नंबर 6, मुफस्सिरीन मुतरज्जिमीन ने मखलूता का तर्जुमा पूरी और गैर मखलूता का तर्जुमा अधूरी से किया है, जो बज़ाहिर दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि मखलूता की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे के आज़ा बनाते हैं, जबकि गैर मखलूता के काम ये है कि इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करे। चुनाचे ज़ुल्मात सलास में बंद इस नाजुक मखलूक के लिए शिश व जहद से ग़िज़ा बाहम पहुँचाई जाती है। नंबर 6, अपनी खलाकियत को तुम पर वाज़े करने के लिए हम खाक से इंसान बना सकते हैं, तो ये माद भी यही है कि इसी खाक से इसी इंसान को दोबारा बनाना है जो पहले बना चुके हैं। और बतहकीक ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 62 का तर्जुमा हम कर रहे हैं। और बतहकीक पहली पैदाइश को तुम जान चुके हो, फिर तुम इबरत हासिल क्यों नहीं करते। नंबर 7, फिर जिसे चाहते हैं एक मुअय्यन मुद्दत तक रहम में रखते हैं ताकि जनीन की तकमील हो जाए। ज़्यादा मुद्दत नहीं, 9 से 10 माह के एक मुख्तसर वक्फे में एक मौजिज़े की तकमील हो जाती है कि खाक के ज़र्रात अब एक मुस्तकिल चलती फिरती कायनात में तब्दील हो चुके होते हैं। नंबर 8 है, फिर हम तुम्हें एक तिफ़्ल की सूरत में माँ के पेट से निकालते हैं, ना तवां, बेबस, ना फहम। सूरह नहल की आयत नंबर 78 में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के शिकमों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे। नंबर 9, ताकि तुम जवानी को पहुंच जाओ। ये नातवां तिफ़्ल घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है, चलता है, गिरता है, फिर एक दिन अपनी जवानी को पहुंच जाता है। कहाँ खाक के ज़र्रात, कहाँ एक बूंद, कहाँ ये रशीद जवान। नंबर 10, तुम में से कोई फौत हो जाता है, तुम में से कुछ बुढ़ापे को पहुंचने से पहले ही फौत हो जाते हैं, कम उम्र पाते हैं। कितनी मुद्दत इस दुनिया में जिंदा रहना है वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। ऐन आलम शबाब में जिंदगी से हाथ धो बैठते हो। नंबर 11,
اس کے بعد جوانی کے بعد رذیل اور ابتر زندگی، جوانی کی رعنائی کے بعد بڑھاپے کی ناتوانی. جس طرح حیات کے دروازے پر کھڑا تھا اسی طرح بڑھاپے کی موت کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. نمبر 12، بڑھاپے میں آنے کے بعد ساری قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، بینائی شنوائی میں کمی آ جاتی ہے، حافظہ کمزور، دماغ میں معلومات حفظ کرنے کی صلاحیت ختم، اور عالم طفلیت میں کے مرحلے میں واپس قدم رکھتا ہے، اور طفلیت کی ابتدا میں مردہ زندہ تھا، اب زندہ مردہ ہے. مری نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی بھی آتش کی طرح ہے جس کی ابتدا دھواں اور آخر خاکستر ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا. نمبر 13 ہے، خاموشی کے معنوں میں ہے. زمین بذات خود خاموش و مردہ ہوتی ہے، اس میں جنبش اور حرکت اور نمو نہیں ہے. زمین میں صلاحیت اور استعداد ہے مگر فی الحال اس میں حیات و زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے. نمبر 14، اور جب اس پر پانی برسایا جاتا ہے تو نمبر 1، خاک میں جنبش آ جاتی ہے، پانی سے خاک کی صلاحیتیں جاگ جاتی ہیں. آج کی سائنس سے صدیوں پہلے قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا. ہے زمین کی بیداری کے بعد وہ اٹھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ جو ڈیوٹی اس کی ذمہ لگی ہے اسے انجام دے. اوپر آنا اونچی جگہ کو ربوہ کہتے ہیں. جیم ہے وہ ڈیوٹی اگانا ہے جو خاموشی اور مردہ زمین اب سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے، ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے اور بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے. اہم نکات: نمبر 1، مردہ زمین سے نباتی اور انسانی حیات کا منظر انسان روز مشاہدہ کرتا ہے، پھر بھی اس انسان کو شک ہے کہ اللہ مردہ زمین سے حیات کیسے پیدا کرے گا. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. تفسیر آیات. نمبر 1، مردہ زمین سے انسان اور نباتات کو زندگی دینے کا معجزہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہی حق و حقیقت ہے اور حق کی بنیاد اللہ کی حقانیت ہے. اگر کسی چیز میں حق کا شائبہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سے ہٹ کر کسی شے کے حق حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، لہٰذا اس کائنات میں جہاں بھی حق ہے اس کا مصدر اللہ کی حقانیت ہے. نمبر 3 ہے، مردے کو زندگی دینے کا منظر یہ انسان ہر روز دیکھتا ہے. جو ایک بار مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. نمبر 4، انسان کی تخلیق و تدبیر پر بھی وہ قادر ہے، پہلی بار ہو یا دوسری بار. نمبر 5 ہے، کائنات کی تخلیق کو عبث سے نکلنے اور اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کا لازمہ قیامت کی آمد ہے. نمبر 6، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اگر کسی کو شبہ لاحق ہے تو یہ کہ اس کی ذہنی کوتاہی ہے، قیامت کا آنا قابل ریب نہیں ہے. نمبر 7، قبر یا تو عالم الاغلب کی بنیاد پر ہے یا پوشیدہ کے معنوں میں ہے، جو زمین میں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ذرات کی شکل میں پوشیدہ ہے. ان کو اٹھایا جائے گا کیونکہ سب مردے قبروں میں نہیں ہوتے. ہندو مردوں کو جلا دیتے ہیں اور کچھ قومیں درندوں کو کھلا دیتی ہیں. اہم نکات. نمبر 1، حق کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نمبر 2، دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کو حساب دینا حق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَهُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے کج بحثیاں کرتے ہیں. تفسیر آیت.
نمبر 1، ایسے بے مایہ لوگ بھی ہیں جو اس کائنات کے اہم ترین مسئلے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے وجود، اللہ کی قدرت، اللہ کے مقام میں تدبیر، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، مختصراً یہ کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جس کے ذریعے اسناد میں سے ایک سند یہ بھی ہونی چاہیے تھی: الف، خود بحث کرنے والے کو ذاتی طور پر علم ہو، ظاہراً یہ علم کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں، اس کی ذات و صفات کا بیان وہی ہے جو اس نے خود کیا ہے۔ بے، اگر اللہ کے کسی نمائندے کو تسلیم کرتے ہو تو اس کی طرف سے ملنے والی ہدایت سند بن سکتی ہے، یہ کسی اللہ کے بندے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جیم، اگر یہ شخص خود اللہ کا نمائندہ ہے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی کتاب اس کے لیے سند ہو سکتی ہے۔ یہ تینوں اسناد کے بغیر اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کرنا کس قدر نامعقول ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، کسی بحث کے لیے کوئی نہ کوئی سند ہونی چاہیے، ذاتی رائے سند نہیں ہے۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، تاکہ متکبرانہ انداز میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں، اس کے لیے دنیا میں خواری ہے اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، یہ سب تیرے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ہوئے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تفسیر آیت: یہ کج بحثی کرنے والا متکبرانہ انداز میں پہلو پھیرتا ہے، اس کی کج بحثی اور اس کا تکبر اس مقصد کے لیے ہے کہ راہ خدا میں روڑے اٹکائے، لوگ آیات الہی سے متاثر نہ ہوں۔ ایسے متکبر کج بحثوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ عذاب خود تمہارے جرائم کا قدرتی نتیجہ ہے، یہ عذاب خود تم نے اپنے سر لیا ہے، کسی اور کا کیا دھرا نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ظلم اور ناانصافی شمار ہو جائے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے، اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا نقصان ہے۔ تفسیر آیت: نمبر 1، لوگوں میں ایسا بھی ہے جو یک طرفہ دینداری کرتا ہے کہ ایک پاؤں دین کے پلڑے میں رکھتا ہے، صرف ایک صورت میں دین کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کا دین اس کے مفاد کے تابع ہو، وہ دین دنیا کے لیے اختیار کرتا ہے، ہر صورت اور ہر حالت میں دین نہیں چاہتا، اس کا دین بازار کی اجناس کی طرح ہے یا ایسے کنارے پہ بیٹھا ہے کہ معمولی ٹھوکر سے کھائی میں گر جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر مفاد حاصل ہو گیا اور دوہنے کا موقع ہاتھ آ گیا تو دونوں قدم دین کی طرف رکھ دیتا ہے اور بڑھ چڑھ کر دیندار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی آزمائش سے دوچار ہو جائے تو یکسر بدل جاتا ہے، وہ نہایت کنارے پہ کھڑا تھا، معمولی جنبش سے اتھاہ گہرائی میں منہ کے بل گر جاتا ہے۔ نمبر 4، جس حادثے سے دوچار ہوا تھا اس سے اس کی دنیا بھی چلی گئی اور دین سے لا تعلق ہونے کی وجہ سے آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دونوں جہاں میں گھاٹا نہایت خسارہ اٹھانے والا ہے جو ہر شخص کو محسوس ہوگا۔ مومن کی زندگی میں عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے، تند و تیز آندھی سے بھی اس میں جنبش نہیں آتی اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہ اپنے موقف سے ذرا برابر نہیں ہٹتا۔ مومن کے عقیدے کی جڑیں دنیاوی مفادات میں نہیں پھیلتی بلکہ وہ دنیاوی مفادات کو دین کی جڑیں مضبوط کرنے پر لگا دیتا ہے، وہ دین کے لیے دنیا آباد کرتا ہے، اس کے لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور یہ حدیث ہے اوالی الیالی میں
کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 267 کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دینداری برائے دنیا داری دونوں جہاں میں خسارے کا باعث ہے۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر دے سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، جس غیر اللہ کو بعنوان رب پکارے، وہ بت ہو یا کوئی شخص یا فرشتے، وہ خود سراپا اللہ کا محتاج ہیں، اس کے اختیار میں نفع و ضرر نہیں ہے۔ وہ جس کو جتنا پکارے گا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور حقیقی ہدایت سے دور ہوتا جائے گا۔ درست ہے وہ غیر اللہ نہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ضرر، لیکن اس کو پکارنا خود ہی ضرر ہے، ایک بے سود کوشش اور ایک بے نتیجہ انتظار، ضلال المبین ہے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ جس چیز کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، کتنا برا ہے اس کا سرپرست اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ تفسیر آیت، یہ شخص جو اپنے سے ضرر کو دور کرنے کے لیے اس غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس نادان کو نہیں معلوم کہ اس کو اسی سے ضرر پہنچ سکتا ہے، فائدے کا تو اس کے پاس وجود نہیں ہے۔ ایک مہم چیز سے امیدیں وابستہ کرنے سے واقع سے دور ہو جاتا ہے، جس کو پکارنے سے واقعہ اور حق سے دور ہو جائے، اس سے بدتر آقا اور بدترین رفیق کون ہو سکتا ہے؟ اہم نکات: نمبر 1، غیر اللہ کو پکارنے والا ہیچ کو پکارتے ہیں۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقیناً کر گزرتا ہے۔ تفسیر آیت، گمراہ لوگوں کے ذکر کے بعد نجات پانے والوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے ایمان کا ثبوت پیش کرے گا۔ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا ایمان پر عمل ہو اور عمل پر ایمان ہو۔ اللہ قادر مطلق ہے، بتوں کی طرح بے بس نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، جو لوگ ایمان اور عمل میں صرف ایک کو اختیار کرتے ہیں وہ جنتی نہیں ہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، اب رسول کی کامیابی سے تنگ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ تفسیر آیت، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، لیکن اس رسول کی کامیابیاں دیکھ کر اگر اس کے لیے زندگی اجیرن بن گئی ہے تو اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لے۔ آیت میں اس سے مراد رسی ہے۔ الی السماء میں سما سے مراد بلندی ہے، جیسے چھت یا درخت کی شاخ۔ یختہ سے مراد اپنا گلا کاٹنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں اس سے دیکھی نہیں جاتی اور ناقابل تحمل ہیں، تو اپنے آپ کو رسے سے آویزہ کر کے خودکشی کر لے، دیکھے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا، اور اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اللہ نے اس قرآن کو توحید و شریعت کے بارے میں واضح دلائل کے ساتھ نازل فرمایا ہے، تاہم ہر کوئی اس سے ہدایت نہیں لیتا۔ نمبر 2،
اللہ اہل کو ہدایت دیتا ہے اور جسے ہدایت نہیں چاہیے اس پر ہدایت جبرن مسلط نہیں کرتا، چونکہ جو چیز جبرن مسلط کی گئی ہو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ جبر اور طاقت کا ایک قہری اور غیر اختیاری نتیجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی جبر نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ یقیناً ایمان لانے والوں، یہودیوں، سابیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تفسیر آیت: لوگوں کا مذہبی رشتہ خواہ کسی بھی مذہب سے ہو، یہود، سابائی، نصارہ ہو یا مجوس، حتیٰ خود مشرکین میں سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے درمیان انتہائی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اگرچہ دنیا میں بھی اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن اس دنیاوی فیصلے کو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا اس میں تسلیم عدم تسلیم کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ سابائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار کو کہتے ہیں جو مسیح مذہب کی ایک شاخ ہے، اس لیے سابائی کو بھی اہل کتاب سمجھا جاتا ہے۔ المجوس قرآن میں صرف ایک بار مذکور ہے، مجوس کو بھی اہل کتاب میں شمار کیا گیا ہے اور مشرکین میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسی مذہب بھی ایک توحیدی مذہب تھا۔ بعد میں انحرافات کی وجہ سے دو خدا یزدان اور واہریمان اور آتش پرستی اس مذہب میں داخل ہوئی۔ شروع میں اس کا توحیدی مذہب ہونا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مجوس سے بھی جزیہ لیا ہے اور جزیہ توحیدی مذاہب سے لیا جاتا ہے۔ اس مذہب کا پیشوا زرتشت ہے اور ان کی مقدس کتاب کا نام اوستا ہے۔ کہتے ہیں اسکندر کے حملے میں اوستا نابود ہو گئی تھی، بعد میں ساسانیوں کے زمانے میں دوبارہ لکھی گئی، جیسے توریت کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اصل توریت تلف ہونے کے بعد ایک مدت بعد دوبارہ لکھی گئی، لہذا اصل مذہب کا چہرہ ان کتابوں سے پہچانا نہیں جاتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن پر عذاب حتمی ہو گیا ہے، اور جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں رویت سے مراد رویت علمی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ نمبر 2: یہی مختلف موجودات کے سجدے کا ذکر ہے اور سب کے لیے ایک بار لفظ سجدے کا ذکر ہے، لہذا ایک بار سے ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، اور بہت سے انسان قرینہ بناتا ہے کہ اس سجدے سے مراد سجدہ تشہیری ہے۔ قرآنی صریح تعلیمات کے مطابق یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی حیثیت کے مطابق شعور رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ لہٰذا اس آیت میں مذکورہ تمام اشیاء ارادتاً اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، البتہ ان کے سجدوں کی نوعیت کا ہمیں علم نہیں ہے، جس طرح ان اشیاء کی تسبیح کا ہمیں فہم نہیں ہے۔ نمبر 3:
کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہے، سوائے اس سرکش اور نادان انسان کے جو نہ صرف یہ کہ سجدہ گزاروں کی صف میں اکڑا ہوا ہے بلکہ اس سجدے کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72۔ چونکہ یہ انسان اپنے ارادے کا مالک ہے، اس لیے صرف انسان ایک صنف ایسی آئی ہے کہ جس کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ نمبر 4 ہے، جو لوگ سجدہ نہیں کرتے وہ ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، بلکہ سجدہ نہ کرنا خود ایک ذلت مہانت ہے، کیونکہ کمال کا اعتراف نہ کرنا اور کمال کے سامنے نہ جھکنا خود اپنی جگہ ایک مہانت ہے، اور یہ روایت ہے تحفہ العقول میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آگے ہے کہ یہ روایت ہے تحفہ العقول کی اور غرر الحکم کی 175 میں، کہ ایک اور روایت کہ اگر نماز گزاروں کو علم ہو جاتا کہ جو اللہ کی رحمت اس پر چھائی ہوئی ہے وہ سجدے سے سر اٹھانے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 472 پر، کہ سجدہ اولاد آدم کی طرف سے انتہائی عبادت ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب تر ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں، تو فرمایا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ خوف خدا، پرہیزگاری، عبادت اور سجدے کو طول دینے کی۔ کچھ لوگ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے رب کے پاس ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس شرط پر سجدے کو طول دے کر اس ضمانت پر میری مدد کرو گے۔ اور یہ ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 12 اور کے صفحہ نمبر 8 پہ یہ روایت بھی موجود ہے، اور مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 471 پر بھی موجود ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ ان دونوں فریقوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا، پس جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آتشی لباس آمادہ ہے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کھا لیں نگل جائیں، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ رنج کی وجہ سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ تفسیر آیات، دو فریقوں کا آپس میں نزاع ہے۔ موضوع نزاع فی ربہم، ان کا اپنا رب ہے۔ ایک فریق کا موقف یہ ہے کہ اس کا رب وہی ہے جو اس کا خالق ہے، وہ کائنات کا جیسے خالق ہے ویسے رب بھی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ فریق مومنین پر مشتمل ہے۔ دوسرے فریق کا موقف یہ ہے کہ خالق اور ہے، رب اور ہے، رب ایک نہیں کئی ایک ہیں، اس کی اولاد یعنی بیٹیاں ہیں۔ یہ فریق کافروں پر مشتمل ہے۔ تقریباً تمام مفسرین کے مطابق یہ آیت یوم بدر میں حضرت حمزہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ کی شان میں نازل ہوئی، جب یہ حضرات عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو مومنین کی نمائندگی حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہ کر رہے تھے، میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کافروں کی طرف سے شیبہ، عتبہ اور ولید نمائندگی کرتے ہوئے میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ چنانچہ عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آیا اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید آیا۔ چنانچہ حمزہ نے شیبہ کو موقع ہی نہیں دیا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے ولید کو مہلت نہ دی اور قتل کر دیا، مگر عبیدہ اور عتبہ میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ اتنے میں حمزہ اور علی نے بھی عتبہ پر حملہ کر دیا اور اسے فی النار کر دیا۔
اس آیت میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کی شان میں نازل ہونے پر دلالت کرنے والی روایات تقریباً تمام مصادر میں ہیں۔ الدار المنشور میں آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس روایت کو مسلم، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن منظر، ابو حاتم، ابن مردوہ اور بقی نے حضرت ابو ذر سے نقل کیا ہے۔ خصوصیت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بہت سے لوگوں کی خصوصیت رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مشرکین کے ساتھ خصوصیت میں آپ علیہ السلام سب سے آگے تھے، اور عہد رسالت کے بعد بھی آپ کی زندگی پر از خود خصوصیت تھی، خصوصاً اپنے عہد خلافت میں۔ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، زمانے نے مجھے اس قدر گرایا یہاں تک کہا جانے لگا کہ علی اور معاویہ، روایت ہے کہ انہی خصوصیتوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے مقدمہ پیش کرنے کے لیے میں اللہ کے سامنے 2 زانو ہوں گا۔ نمبر 2 ہے فریق کفر کے انجام کا ذکر ہے کہ ان کو جہنم میں آتشی لباس پہنایا جائے گا، ان پر آتش کا اس طرح احاطہ ہوگا جس طرح لباس کا احاطہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھال اور پیٹ میں موجود اعضاء سمیت ہر چیز گل جائے گی۔ نمبر 4 ہے لوہے کے گرز سے بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، ہر قسم ہر صورت کا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ نمبر 5 ہے جو بات بھی عذاب میں شامل ہوگی، انہیں یہ وہمہ لگا رہے گا کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، لہٰذا وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم ان کو دوبارہ آتش میں واپس کر دیا جائے گا تو ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا، ورنہ اگر نکلنے کی کوئی امید نہ ہوتی تو نکلنے کی کوشش کرتے، نہ ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی۔ یہ تمام روایات موجود ہیں مفاتیح السعادہ فی شرح نہج البلاغہ، المثال والحکم المستخر نہج البلاغہ، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4626، شواہد التنازل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 اور دیگر مصادر میں۔